کیا راستہ چھوڑا ہے اپنے قوم کے لیے. تو اس لیے اپنی ذات سے نکلیں, اپنی انا سے نکلیں اور ایک قوم بن کے سوچیں. اس کے لیے عمران خان صاحب نے پہلے بھی کہا ہے, بار بار کہا ہے, آؤ بیٹھو, مسئلے کو حل کرو, میرٹ پہ حل کرو, دلائل پہ حل کرو. جس کی غلطی ہے وہ اپنی غلطی مانے گا, جس کی غلطی ہے ثابت ہو, بالکل سزا ہمیں دیتے ہیں, ہم سزا کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر سزا پہ بات آئے گی تو پھر سزا ہر ایک کو ہوگی. اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے سزا دو اگر میری غلطی ہے, تو پھر جب اس ٹیبل پہ بیٹھیں گے اور اس بات چیت پہ بیٹھیں گے تو پھر ہر غلطی والے کو سزا دی جائے گی جس نے جب بھی کی ہے غلطی. تو اس کے لیے ہم تیار ہیں, پاکستان کے لیے ہم تیار ہیں. تو انشاءاللہ ہماری یہ تحریک جو ہے میں نے کل اناؤنس کیا ہے, کیونکہ اب میرے خیال میں عمران خان نے تو ہمیں ایک چیز سکھائی تھی کہ سیاست کے لیے نہیں, الیکشن کے لیے نہیں, جنریشن کے لیے ہم نے کام کرنا ہے. تو اب ہم نے اتنا سارا کچھ دیکھ کے فیصلہ کیا ہے اور کل 90 دن کی ایک اناؤنسمنٹ کی ہے, کیونکہ عمران خان صاحب ہمیشہ تبدیلی کے حوالے سے 90 دن کا کہا کرتے تھے. تو ایک بڑا واضح پیغام ہے کہ 90 دن کا راہ سے شروع ہو گئے ہیں اور اس 90 دنوں میں ہم اپنی پیک اٹھا کے ہم آر یا پار کریں گے, یا پھر ہم رہیں یا نہ رہیں. پھر اس سیاست کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس ملک کے اندر, کیونکہ یہ سیاست نہیں ہے. ایسی سیاست سے بہتر ہے ہم سیاست ہی نہ کریں, پھر اپنا کوئی راستہ ہم اختیار کریں اور اپنا راستہ اختیار کر کے ہم اپنے حق کے لیے اپنا وہ راستہ اختیار کریں کہ جس کے اندر کم از کم ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے غلام ہوں اور ان کے بچے غلام ہوں. تو جس نے ہماری قوم کو غلام بنانا ہے وہ بھی سن لے, اور جس نے آزاد رکھنا ہے اپنے بچوں کو وہ بھی سن لے کہ آپ کے پاس دو ہی راستے ہیں. غلام بننا ہے تو یہ نظام چلنے دو, آزاد ہونا ہے, بچوں کو آزادی دینی ہے, خودداری دینی ہے, خود مختاری دینی ہے. تو اس کے لیے پھر آؤ ہمیں جوائن کرو, متحد ہو جاؤ اور جوائن کر کے اپنے جائز حقوق کے لیے, اپنے آئینی حق کے لیے اکٹھے ہو کر حقیقی جمہوریت کے حقیقی آزادی کے لیے عمران خان کو اور ہمارا ساتھ دیں. شکریہ. آپ سوال کر رہے ہیں جو اس وقت پریس کانفرنس میں یہ لگتا ہے کہ آپ کا اعتماد اداروں سے اٹھ چکا ہے. کیا آپ مذاکرات کی بھی دوسری بات کر رہے ہیں, بیٹھنے کی بات کر رہے ہیں؟ کیا آپ کے پاس آپشن بچتے ہیں, سیاستدانوں سے مذاکرات کریں گے یا اداروں کے انہی لوگوں کے اوپر جن پہ آپ اعتماد نہیں کر رہے ان سے بات کریں گے؟ دیکھیں, عمران خان صاحب نے ہمیشہ فیصلہ کرنا ہے, ہمارا فیصلے کا اختیار عمران خان صاحب کے پاس ہے. عمران خان صاحب نے بڑا کلیئرلی بتایا ہوا ہے کہ فیصلہ سازوں کے ساتھ ہی مذاکرات کروں گا نا. جس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے اس سے میں کیا بات کروں گا؟ تو فیصلہ سازوں کے ساتھ میں بات کروں گا. فیصلہ ساز میں ساتھ اور لوگوں کو بٹھاتا ہے تو بٹھا لے, مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن میں فیصلہ ساز کو اس لیے بٹھاؤں گا کہ میں اس بندے سے بات کر کے مزید ٹائم ضائع نہیں کر سکتا جس کے پاس اختیار ہی نہ ہو. اختیار کے ساتھ ہی بات ہوگی, ساتھ بٹھانا ہے بٹھا لے ان کو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ نے کہا جن کے پاس مینڈیٹ ہے انہی سے آپ بات کریں گے. آپ کی پارٹی کی طرف سے آپ کے پاس مینڈیٹ ہوگا, بیرسٹر گوہر صاحب کے پاس ہوگا, یا پارٹی کے اندر جو اختلافات کی باتیں کی جا رہی ہیں پارٹی بھی 90 دنوں میں 1 پیج پہ نظر آئے گی, اور آپ کی جو موبلائزیشن ہوگی اس میں دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی آپ رابطہ کریں گے یا صرف فیصلہ سازوں سے ہی رابطہ کریں گے؟ اس کے ساتھ ایڈ کریں کہ اس تحریک کو لیڈ کون کرے گا جو یہ کل سے شروع کی گئی؟ ہماری تحریک کا اعلان عمران خان صاحب نے کیا ہے کہ وہ خود لیڈ کریں گے اور خود لیڈ وہ کر رہے ہیں. پہلی بات. دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ واضح پیغام دیا ہے کہ میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں, لیکن ان لوگوں کے ساتھ تیار ہوں کہ جن لوگوں کے ساتھ اختیار کا فیصلے کا اختیار ہے. اس کے بعد اگر اپنے ساتھ اور لوگوں کو الائن کرتے ہیں, یہ جو مینڈیٹ کے بغیر حکومتیں جنہوں نے بٹھائی ہوئی ہیں ان کو ساتھ بٹھا دے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن میرے ساتھ جن اداروں نے, اسٹیبلشمنٹ نے, جس نے سارا کچھ کیا ہے, کیونکہ دہلی حکومت بنی ہے 8 فروری کے بعد, اس کے درمیان میں بڑی کارروائی ہوئی ہے. وہ کارروائی جن لوگوں کے ہاتھ میں تھی, میری بات چیت ان سے ہے. اس سے پہلے جب عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی ہے تو اب سب کو پتا ہے کہ حکومت, اور خود مان چکے ہیں یہ لوگ, یہ میں نہیں کہہ رہا, خود مان چکے ہیں یہ کہ حکومت جنرل باجوہ نے گروائی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان آپ دیکھ لیں, ان کا بیان تھا کہ جی ہم نے گرائی ہے. پھر انہوں نے بیان دیا کہ ہمیں باجوہ صاحب نے کہا, اور ہم نے کہا کہ نہیں ابھی یہ ٹائم نہیں ہے. پھر بھی انہوں نے ہمیں کہا کہ نہیں گرانی ہے, اور انہوں نے گرائی ہے. تو ہم نے ان کے ساتھ بیٹھنا ہے, کیونکہ یہ جو کہانی شروع ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ سے شروع ہوئی ہے, فالوڈ بائی پھر ان کی بٹھائی ہوئی ایک PDM-1, پھر اس کے بعد پھر بٹھائی ہوئی ایک گیپ, اسے بٹھائی ہوئی ایک انٹرم گورنمنٹ ان کی بٹھائی ہوئی جس نے اپنا اختیار جو استعمال کیا ہمارے خلاف وہ بھی آپ کے سامنے ہے. پھر بٹھائی ہوئی ایک PDM-2, ہم بیٹھیں گے ان کے ساتھ, اس کے ساتھ ان کو بٹھاتے ہیں, یہ بٹھائیں, یہ ان کی طرح بیٹھے ہوں گے. لیکن یہ بھی سارے سے بیٹھے ہوں گے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ میں اختیار والے کے ساتھ ہی بات کروں گا, اور اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں بیٹھتے
हम इबाद अल्लाह हैं, हम कोई बहुत बड़ी चीज हैं, हम तो जवाबदेह ही नहीं है, तो भी ठीक है यार, आज ताकत आपके हाथ में है, चला लो, क्या कर लोगे, जुल्म और कर लोगे, कर लो। इससे पहले आपकी इससे पहले भी मुज़ाकरात होते रहे हैं, और अगर मुज़ाकरात आपकी होते रहे हैं और मुज़ाकरात जो ब्रेक थ्रू हुए हैं किस वजह से आगे ब्रेक थ्रू हुए हैं, और दूसरा एहतजाज की जो बात है 5 अगस्त की बात सुनी थी कि 5 अगस्त को पीक पे एहतजाज होगा, अब आप 90 दिन की बात कर रहे हैं, ये 90 दिन का बीच में जो नया जिक्र है इस हवाले से बताइए 90 दिन आपने किसको दिए हैं, हुकूमत को दिए हैं, एस्टेब्लिशमेंट को दिए, क्या अपने आप को दिए है। पहली बात तो ये देखें, 5 अगस्त का था कि 5 अगस्त तक एक नया अमल बनाना है और उसको पीक पे लेके जा रहे हैं, क्योंकि पिछली दफा जो हमने एहतजाज किए, पाकिस्तान की तारीख सबसे बड़े एहतजाज किए, तो आखिर में हमें गोलियां मारी गई, हमारे लोगों को शहीद कर दिया, गोलियां मार दी गई हमें। तो उसके बाद अब नया अमल बनाकर हम ऐसा करेंगे कुछ कि उसको 5 अगस्त तक पीक पे ले जाएंगे अपने पॉलिटिकल तरीकाकार से, अपने आइन और कानून के अंदर रहते हुए। उसके बाद 5 के बाद हमने क्या फैसला करना है, वो हमने 5 को पीक का कहा है, हमने कोई ये नहीं कहा कि 5 कोई डेडलाइन है। मैंने जो 90 दिन का कहा है वो अपने लिए कहा है कि इमरान खान साहब ने हमेशा 90 दिन को एक टारगेट रखा कि 90 दिनों में हम कर सकते हैं कुछ, अपने टारगेट रखे हमने अपने लिए कि 90 दिन में अब हमने फैसला करना है कि यार इस मुल्क में क्या सियासत करनी भी चाहिए, ये कैसी सियासत है इस मुल्क के अंदर, ये क्या हो रहा है हमारे साथ, और अगर नहीं है तो हम फैसला करेंगे कि सियासत करनी है या सियासत से तो काम नहीं बनता, तो सियासत से काम नहीं बनता तो फिर वो जो अमल आपके सामने आएगा तो हम आपको बता देंगे इंशाल्लाह। बताइएगा, आप उन लोगों में शामिल हैं जिनके बारे में ये कहा जाता था कि खान साहब ने आपको भी इजाज़त दी हुई है बातचीत करने के लिए, पाकिस्तान के ताकतवर इदारे आपसे बात करने को तैयार नहीं है, तो उसके बाद आप सड़क का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। देखिए जी, मुज़ाकरा जो है वो डेडलॉक तो ऐसा कभी भी कहीं पर भी नहीं हो सकता, लेकिन टाइम को ज़ाया करके अपने मकासद हासिल किए जा रहे हैं। हमारी रिजर्व सीटें भी ले ली, उसके बाद अभी हमारे पे और केसेस बनाए हुए हैं, उनके ऊपर डेडलाइनें दे दी कि तब तक फैसले करो, सारे जेली केस हैं। तो उसके मुताबिक अगर हम इनकी बात के ऊपर यकीन करके इनकी टाइम लाइन पे चलें तो हमें सूट नहीं कर रहा, हमारे डिमांड नुकसान उठा चुके हैं। अब जहाँ तक बात है मुज़ाकरात के हवाले से, हम दो पर बात करते हैं, हमने कभी भी छुपी हुई मुलाकात नहीं की। मैं अपनी ज़ात का बताऊं, अगर मेरी कोई सरकारी मीटिंग भी होती है तो मैं सरकारी मीटिंग में भी अपनी पार्टी का एजेंडा, इमरान खान का मसला, पार्टी का मसला जरूर उजागर करता हूं, ये मेरा इखलाकी फर्ज है, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आ रहा। तो अब जब रिजल्ट नहीं आ रहा तो इसलिए हम ओपन अभी ऑफर दे रहे हैं कि आओ बैठो, बात करो, करनी है तो करो, नहीं करनी अपने काम पे हम भी लग गए हैं, हम भी अपने काम पे लग गए हैं, हमने भी अपनी टाइम लाइन तो टारगेट रख लिए हैं, आपको भी हमने ऑफर दी हुई है, आए अगर बैठ के बात हल होगी ठीक है, नहीं होगी सड़कों पर आईनी तौर पर एहतजाज करना, अपना हक मांगना मेरा आईनी हक है, मुझे जलसों की इजाजत नहीं दी जा रही। अब मैं कल लाहौर में हम जलसा करने के लिए इजाजत मांगेंगे, हमें जलसा की इजाजत दी जाए, हम ये गारंटी करते हैं, लिख के देते हैं कि हमने कभी पहले तोड़ फोड़ की है, न कभी बाद में करेंगे। अभी कल हम लाहौर आए हैं ना, क्या हमने किसी को नुकसान पहुंचाया? हम आराम से आए, आराम से वापस जा रहे हैं इंशाल्लाह आज। तो बात यह है कि जो मैं निकलता हूं और आप मेरे पे धावा बोल देते हो, रोडे खोद के गोलियां मार रहे हो, पैलेट गन से मेरे ऊपर फायर कर रहे हो, रबर बुलेट्स मार रहे हो, आंसू गैस मार रहे हो, लाठी चार्ज कर रहे हो, FIR काट रहे हो, गिरफ्तार कर रहे हो, ये क्या रवैया है आखिर? हाँ, मैं आऊं और मैं कोई गलत काम करूं, आप सजा दो। अभी हमने प्रोटेस्ट का ऐलान नहीं किया होता कि पहले से ही लोगों के ऊपर छापे लगाना शुरू कर दे, तो ये जो वतीरा इन्होंने इख्तियार किया हुआ है, उसके लिए हमें भी अपना जो पॉलिसी है उसको थोड़ा तब्दील करके अब इंशाल्लाह एक और अमल के ऊपर हम काम कर रहे हैं, उस पर हमें काम करना पड़ेगा। मेरा ये सवाल है कि मुल्क में एक आम तासुर ये था सियासत के हवाले से कि आसिफ अली जरदारी जितना सियासत को पाकिस्तान में समझता है उस पर PID करनी चाहिए, तो अब ये लग रहा है कि आसिफ अली जरदारी को सियासत और इक़्तिदार की राहदारियों में आप काट गए हैं सियासी मैदान में। इधर इमरान खान साहब भी आपसे खुश हैं, उधर जो पावरफुल तबका है वो भी खुश हैं, और 90 दिन की आपने तहरीक आगे चला दी है। पहली बात तो ये है, अल्लाह ना करे कि मैं जरदारी के साथ मुझे कंपेयर करो, ठीक है? मैं अली अमीन हूँ और मैं बड़ा खुश हूँ इसके ऊपर। मैं उससे छोटा आदमी हूँ या बड़ा आदमी, अल्लाह की ज़ात फैसले करती है कौन बड़ा है कौन छोटा है, मैं इसी तरह ही ठीक हूँ, पहली बात। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि मुझसे खुश है, ठीक है, मुझसे बड़े खुश है। आपको पता है मेरे ऊपर सिर्फ 26 उम्र कितने पर्चे हुए हैं, पता है आपको? 56 FIR मेरे ऊपर हुई हैं,
اس پہ ہائی ٹریزن بھی ہے. ڈو یو نو واٹ از ہائی ٹریزن؟ پتہ ہے آپ کو ہائی ٹریزن کیا ہوتی ہے؟ ہائی ٹریزن سے اوپر FIR ہی نہیں ہے. اچھا باقی دوسری بات یہ ہے کہ اب جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے کسی اقدام سے وہ خوش ہیں. اب میں ایک بات یہاں پہ کلیئر کر دوں, بڑا ضروری ہے. اس دن مجھے کسی نے کلپ بھیجا خواجہ آصف کا. میں بالکل اس بات کو مانتا ہوں کہ پاکستان کے لیے مجھے عمران خان نے, اور میری سیاسی تربیت ہے کہ پاکستان کے لیے میں کھڑا ہوں گا. وہ جو میٹنگ کا حوالہ دے رہا ہے خواجہ آصف, میں بالکل برملا کہتا ہوں کہ ہمارے واٹر اسٹوریج کا ایشو ہے, اس کے اوپر میٹنگ بلائی گئی تھی اور اس میں کوئی 1 2 یا 5 آدمی نہیں تھے. پورے سسٹم سے, پورے 4 صوبوں سے, آزاد کشمیر سے اور گلگت بلتستان سے چیف منسٹر بھی تھے, ان کا پرائم منسٹر بھی تھا, چیف سیکرٹری بھی تھے. پورا ایک نظام سسٹم بیٹھا ہوا تھا کہ واٹر اسٹوریج کے اوپر انڈیا کے ساتھ مسئلہ آ رہا ہے, واٹر اسٹوریج کے لیے پیسہ چاہیے, ہم نے اپنے واٹر اسٹوریج کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اور اس میں پریورٹی پہ ہمارا ایک ہے دیامر بھاشا, ایک محمد, ایک داسو, اور ایک ہم نے اور ڈیم بنانے ہیں سندھ میں اور ایک ہم نے بنانا ہے پنجاب میں. میں نے بالکل اس کے لیے آفر کی ہے کہ میں اپنی طرف سے, اپنے صوبے کی طرف سے اس میں بھرپور پاکستان کے لیے کھڑا ہوں. میں سپورٹ کروں گا, پیسے چاہیے میں دوں گا, میں اپنا انشاءاللہ حصہ ڈالوں گا, اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ ڈالوں گا, کیونکہ یہ پاکستان کی جنگ ہے, یہ پاکستان کے لیے ہو رہا ہے, میری قوم کے لیے ہو رہا ہے. اگر ایک منٹ لیٹ می کمپلیٹ. اس پہ آپ یہ دیکھیں کہ میں کھڑا ہوں جس کا لیڈر جیل میں ہے اس وقت, اس کی بیوی جیل میں لیڈر کی, اس کے بعد میرے اسیران, میرے لیڈرشپ, میرے ورکر تشدد ہو رہا ہے میرے اوپر, لیکن پاکستان کے لیے میں کھڑا ہوں. تو یہ میسج گیا ہے نا جب اندر جا کے کہ باقی 3 پیچھے ہٹ گئے. آزاد کشمیر کا میں نے کہا تھا کہ ان کی پوزیشن نہیں ہے کہ ہیلپ کر سکے, یہ چلتے ہی فیڈرل گورنمنٹ کے فنڈ پہ ہیں. GB کو بھی نکال دو, ایون میں نے کہا آپ بلوچستان کو بھی نکال دو. میرے حالات بھی خراب ہیں, نشہ گردی ان کے بہت زیادہ خراب ہے. شکر ہے میرے صوبے میں میرے پاس, میں نے پیسہ جنریٹ کیا ہے, میرے پاس وسائل ہیں. اس وقت میرے اکاؤنٹ میں 190 ارب روپے پڑا ہوا ہے. اس کے علاوہ 150 ارب روپے میرے پاس انڈومنٹ فنڈ میں نے رکھا ہوا ہے. میں نے یہیں سے نکالا اپنے صوبے سے, محنت کی ہے, کرپشن روکی ہے, یہ پیسہ جمع ہوا ہے میرے پاس. تو میں نے کہا میں پاکستان کے لیے کرنے کو تیار ہوں. اس بات پہ وہاں پہ جو بات ہوئی تو اگلوں نے پھر بولا کچھ لوگوں کو کہ بھائی جان جن کو آپ لائے ہو وہ تو آپ سے پیچھے ہٹ گئے ہیں پاکستان کے لیے. پاکستان کے لیے کھڑا تو عمران خان والا ہے, تو اس پہ خواجہ سے تمہیں تکلیف ہوئی ہے, تمہیں یہ تکلیف اس لیے ہوئی ہے. اور پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا, اگر تم کہتے ہو کہ میں ملا ہوں کسی سے, تو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے میں سب سے ملا ہوا ہوں. مجھے فخر ہے اس بات پہ. تو باتوں کو چینج نہ کیا کریں, باتوں کو چینج کر کے جو آپ بیانیے دیتے ہیں تو وہ بیانیے آپ کے بیانیے نہیں چلنے والے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایکسپوز ہو چکے ہیں, آپ ایکسپوز ہو کے سامنے آ چکے ہیں. میں الفاظ ریپیٹ نہیں کرتا, لیکن میں قوم کو کہتا ہوں کہ بالکل مستی خیل نے بڑی صحیح بات کی تھی خواجہ آصف کو. وہ انہوں نے وہاں سے تو اسپنج کر لیے تھے الفاظ, وہ الفاظ ذرا سن لو, خواجہ آصف وہی ہے. پہلی بات تو یہ کہ بانی پٹھائی کی رہائی نہایت ہی ضروری ہے. پاکستان کے مسئلے حل کرنے والا ایک ہی شخص ہے اس وقت جو کر سکتا ہے یہ کام, اور وہ عمران خان ہے. اس طریقے سے عمران خان کو جیل میں ڈال کے اس ملک میں اسٹیبلٹی نہیں ہے پولیٹیکل, اس لیے آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. پوری دنیا نے آپ کے الیکشن کو مانا ہی نہیں ہے کہ آپ نے مینڈیٹ چوری کیا ہے. تو ایسے حالات میں ملک آگے جا ہی نہیں سکتا. تو یہ بالکل یہ رہائی نہایت ہی ضروری ہے. دوسری بات جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جو مسائل ہیں, مسائل کس کے پیدا کر رہا ہے یہ تو بتائیں نا. مسائل پیدا کس سے کر, کون ان مسائل کی جڑ بنا ہوا ہے؟ مسائل کی جڑ یہ سسٹم بنا ہوا ہے جس نے مینڈیٹ چوری کر کے, رجیم چینج کر کے, غلط طریقے سے, غیر جمہوری طریقے سے حکومت گرا کر, عوام کے ووٹوں کے برخلاف جیلی مینٹ سے حکومتوں کو بٹھا کر انٹرنیشنلی ایک غلط میسج دے دیا. ملک آگے بڑھ نہیں رہا, ملک چل نہیں رہا. اس کے بعد آج ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں, اتنے کمزور کہ ہم کلمے کے نام پہ بننے والا ملک, اسلام کے نام پہ بننے والا ملک, آج ہماری یہ حالت ہے کہ کئی مسلمانوں پہ جبر ہو, ظلم ہو, ہم کھل کے بات بھی نہیں کر سکتے, کھل کے بات بھی نہیں کر سکتے. تو ہماری خودداری ختم کر دیا ان لوگوں نے, ہماری خودداری ختم ہو چکی ہے. ہماری خودداری کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے, خود مختاری پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ہم نے تحریکیں چلائی ہیں, ہم کوشش کر سکتے ہیں, فیصلہ اور صلہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. ہم بھرپور کوشش جاری رکھیں گے, ہر حد تک جائیں گے انشاءاللہ. اور میں آپ کو یہی بتا دوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی بھی جو اللہ کے محبوب اور اللہ کا پیغام لے کے آئے تھے, ان کو بھی کتنے سال لگے اور چند سو لوگ مسلمان ہوئے صرف. لیکن پھر ایک وقت آیا کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ حق
اور اللہ کا پیغام لے کے آئے ہیں تو اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا. پھر کیا ہوا؟ ہم مسلمانوں نے ان کا راستہ چھوڑ کر ہم کسی اور راستے پہ چل پڑے. آج پھر مسلمان پوری دنیا میں ان کو مارا جا رہا ہے, مار کھا رہے ہیں. تو ہمیں اپنی اسلامی تاریخ سیکھنا پڑے گا. امر بالمعروف کا ہمیں حکم ہے, حق کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے اور ہمارا ایمان ہے کہ جیت حق کی ہوگی. پہلی بات آپ یہ سنیں. آپ پہلے میں اس کی بات کرتا ہوں. ابھی ہمارے ایک باجوڑ میں ہمارے مولانا صاحب کو شہید کیا گیا. آپ دیکھیں اس کا بیٹا کیا نعرے مار رہا ہے. وہ سیکھو, عقل کے دروازے کھولو. آپ دیکھو اس کا بیٹا کھڑے ہوئے کیا نعرے مار رہا ہے. اعتماد ختم ہو گیا ہے, اداروں پہ اعتماد نہیں ہے. تو اس سے کوئی سیکھنا چاہیے. دوسری بات جو آپ کہہ رہی ہیں مولانا فضل الرحمان کی, مولانا فضل الرحمان کے بارے میں مجھے ٹائم میں کہا گیا کہ جی آپ اس کے بارے میں کوئی بات نہ کیا کریں. میں نہیں کرتا. ہماری پارٹی نے کہا کہ جی آپ اس سے بات نہ کریں, بیچ میں ہمارے ساتھ بھائی وہ ہمارے الائنس میں آئے گا. میں نے پہلے بھی ان کو بولا تھا یہ منافق آدمی ہے, لیکن میں چپ ہو گیا. اب یہ جو کہہ رہا ہے کہ پختونخوا میں جیلی مینڈیٹ ہے, میں اس کو چیلنج کرتا ہوں کہ فارم 45 کھلواتے ہیں پورے صوبے میں. اس کے 3 لوگوں کے علاوہ اس کے سارے فارم 47 ہیں, یہ خود فارم 47 ہے. اور میں یہی بتانا چاہتا ہوں پوری قوم کو کہ مولانا صاحب اندر سے ابھی بھی ملا ہوا ہے. اور یہ جو باتیں کر رہا ہے وہ مولانا صاحب میں تیری اوقات دیکھنا چاہتا ہوں. تو تکڑا ہو جا, تو آگے گرا لے. تیری تکلیف کا مجھے اندازہ ہے. تم نے اسلام کے نام پہ ووٹ لیا. اسلام کے نام پہ ووٹ لینے کے بعد پختونخوا کے لوگوں کے سینٹیمنٹ ذرا زیادہ ہیں, پرو اسلامک زیادہ ہیں. ادھر تم نے ان کو بیوقوف بنایا ہوا تھا. عمران خان نے ثابت کیا کہ وہ اسلام کا سفیر ہے. اس نے اسلام کا مقدمہ پوری دنیا میں لڑا, ناموس رسالہ کا مقدمہ لڑا. لوگوں کو پتا چلا کہ تم صرف دھوکہ دے رہے ہو. تمہیں لوگوں نے دھتکارا, ٹھڈے مار کے نکالا, عمران خان کو سپورٹ کیا. آج تیری حالت یہ ہے, اپنے حلقے میں تیری ضمانت ضبط ہے, وہ بھی جب میں نہ ہوں تیری ضمانت ضبط ہے. اوقات تیری یہ رہ گئی ہے, اپنے حلقے میں تو الیکشن نہیں لڑ سکتا. فارم 47 سے آیا, تو بلوچستان سے ہوا ہے, باتیں تو پختونخوا ہی کر رہا ہے. تو بیٹھا ہے جہاں پر اس وقت, تو خود فارم 47 پہ ہے, تو جیلی مینڈیٹ کی بات کر رہا ہے. اچھا ایک اور کام بھی کر لیتے ہیں. مولانا صاحب کہتے ہیں نا جیلی مینڈیٹ ہے. میں ابھی آج پھر چیلنج کرتا ہوں مولانا صاحب, آپ کو پہلے میں نے ہرایا غیر موجودگی میں, پھر میرے بھائی نے ہرایا. آج یہ تمہیں چیلنج ہے, ہر پولنگ پہ کیمرہ میں لگاؤں گا, پیسے میں لگاؤں گا, میرا بھائی استعفیٰ دے گا, تو اور میرا بھائی الیکشن لڑیں گے. تو جیت گیا, میں سیاست چھوڑ دوں گا, تو سیاست چھوڑے گا. تو نماز پڑھائے گا اس کے بعد, پتہ نہیں تیرے پیچھے نماز بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, جنازے پڑھائے گا, وہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, اسے کوئی بلائے گا بھی نہیں. اس چیلنج کو قبول کرنے کی دم ہے, ضرورت ہے مولانا صاحب, آ جاؤ. اور میں سارے ٹی وی چینلز کو لائیو کوریج دوں گا. نہیں ہے کوئی 300 کتنے پولنگ ہے نا, کیمرے لگاؤں گا, پھر ضمانت ضبط ہے اس کی. ورنہ اگر یہ واقعی مفتی صاحب کی اولاد ہے تو یہ چیلنج قبول کرے گا, اس کا جواب دے گا. لیکن یہ پتہ پھر کیا بولے گا, یہ غیر سیاسی باتیں ہیں, یہ غیر جمہوری باتیں ہیں. اب اللہ کا واسطہ ہے, اس عمر میں کلمہ حق پڑھ لے مولانا صاحب, میں اتنا کہوں گا, باقی آپ بات کریں. پہلی بات تو یہ پنجاب کا تو جواب دے دیں گے راجہ صاحب, ایسی کوئی بات پہلے تو ہے نہیں. دوسری بات میں اوور آل بات کرتا ہوں پارٹی یونٹی کے اوپر. دیکھیں ہماری پارٹی میں اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ قربانیاں بھی بہت زیادہ دیں, اور جب پارٹی بہت بڑی ہو جاتی ہے تو آپس میں اختلافات آ جاتے ہیں. لیکن اس پہ بھی میں کام کر رہا ہوں. اور کل میں نے بڑی ایک واضح بات کی ہے رات کو, وہ یہ تھی کہ ہمارا مقصد ایک ہے, ہمارا نظریہ ایک ہے, ہمارا لیڈر ایک ہے, ہماری پارٹی ایک ہے. تو اس وقت وہ فیصلے جو عمران خان صاحب نے کرنے ہیں, ان کی رہائی تک اس کے اوپر ایسو کی ٹانگیں نہ کھینچو. یونٹی کے ساتھ فوکس کرو, اپنا مقصد حاصل کرو. عمران خان صاحب جب باہر آئیں گے, عمران خان صاحب کا اختیار, ان کے فیصلے وہ خود کر لیں گے. باقی جو آپ نے بات کی ہے ڈیٹیل میں پنجاب کی, یہ بات کر لیں گے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. انشاءاللہ ہماری پارٹی یونائٹڈ ہے. ایک گھر میں اختلافات ضرور ہو سکتے ہیں, لیکن ہم ایک گھر ہیں, ہم ایک فیملی ہیں. اختلافات ضرور ہو سکتے ہیں, لیکن انشاءاللہ ہم مضبوط ہیں, مضبوط ہو کے کھڑے ہیں. اور اب یہ طریقہ جو ہم دوبارہ شروع کر رہے ہیں, تو اس میں پہلا جو میسج ہے ہمارا, اور جو پہلی بات ہے جو کل میں نے کی ہے, وہ یہی کی ہے کہ اس میں پہلے ہم نے اندر خود یونٹی پیدا کرنی ہے.
اس کے بعد ہم نے آگے بڑھ کے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے. شکریہ. پہلی بات میں اس کا جواب میں صحیح دے دوں, ایک جواب میں دے دوں. پہلی بات یہ ہے کہ جو بات انہوں نے کی ہے بھائی, آ گیا کوشچن آ گیا بھائی. جی آپ بھی کر لیں بیچ میں. ٹوٹل 200 ہیں, 56 تو خالی ایک دن کے ہیں. جانے کی اجازت نہیں ہے, ملاقات نہیں ہو پاتی, لیکن KP ہاؤس سے آپ لاہور پہنچ جاتے ہیں. ایک یہ چیز کہ کس طریقے سے, کیوں کیا لاہور پاکستان میں نہیں ہے؟ خیر تو ہے یار, میں صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں. اچھا سر, وہ تو آپ نیکسٹ ٹائم آپ کے گھر آ جاؤں گا, آپ ہمت کر لینا, پروگرام کر لینا, ہمت کر لینا. پھر نہیں, آپ دعوت دو, آپ دعوت دو PTI کے پروگرام. 1 منٹ یار, آپ PTI کے, میں اس کا جواب دے دوں یار. سینسیبل, لیٹس اسٹے آن سینسیبل کوسچنز. اس کا جواب امپورٹنٹ ہے پلیز. آپ کا بھائی جان, آپ کی سن لی ہے میں نے بھائی, سن لی ہے. جہاں تک بات ہے عمران خان کے بیٹوں کی, دیکھیں عمران خان کے وہ بیٹے ہیں, پاکستان ان کا ملک ہے اور ان کا پورا حق ہے کہ وہ پاکستان آ بھی سکتے ہیں اور پاکستان آئیں گے ہی, ہم ان کو ویلکم بھی کریں گے. جہاں تک بات ہے سیاست کی, سیاست انہوں نے نہ اعلان کیا ہے نہ شروع کی ہے. اور اس سے آگے کی بھی ایک بات کرتا ہوں کہ اگر وہ سیاست کرتے بھی ہیں تو بھائی یہ میرا مسئلہ ہے, یہ نون لیگ کا مسئلہ نہیں ہے, پیپلز پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے. جب مجھے وہ قبول ہیں تو تم کون ہو, پہلی بات. لیکن ایسی کوئی بات ابھی آئی بھی نہیں ہے. جہاں تک ملک آنے کی بات ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو نہیں آنے دیں گے, تو اسے اندازہ لگا لیں کہ یہ ملک جا کس طرف رہا ہے. کہ ایک بندہ اپنے ملک میں نہیں آ سکتا کیونکہ یہاں پر حکومت جو ہے اس کو الاؤ نہیں کرے گی. وہ یار یہ حکومت ہے, میں ایک آخری میسج دے رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کو آج بھی پسند ہے اور یہ فرعونیت کی جو ایک پالیسی لوگ اختیار کر لیتے ہیں. فرعون کا حال تاریخ میں دیکھ لو, جو اس کا حال ہوا تھا ان کا وہی حال ہونا ہے. جی آپ بات کریں. یار بتا دیا بھائی یار, میری یار سنو یار, ایک بات بار بار نہ کرو نا. آپ کو بتا دیا ہے عمران خان نے جو اعلان کیا ہے, عمران خان نے کہا کہ تحریک کو دوبارہ شروع کریں محرم کے بعد, 5 اگست تک پیک پہ لے کے جائیں. اس پہ ہم نے کام شروع کر دیا ہے. 5 اگست تک وہ پیک پہ جائے گی. کتنی پیک پہ ہم لے جا سکتے ہیں اللہ ہمیں کامیابی دے انشاءاللہ. آپ سب ہماری مدد کریں گے اس میں, کیونکہ یہ جنگ پاکستان کی ہے. اس کے بعد آگے کیا ہوتا ہے, میں نے جو 90 دن کی بات کی ہے وہ میں نے اپنے آپ کو, اپنی پارٹی کو ایک ڈیڈ لائن دی ہے کہ بھائی اس کے بعد سیاست, ریاست اور اپنے مستقبل کا ہم نے فیصلہ کرنا ہے. کہ اگر ایسا نہیں چلے گا بس دیٹس اٹ, انف از انف. وہ ایک علیحدہ بات ہے, اس بات کو ابھی سے کمپیئر نہ کریں. جی پلیز آپ بات کریں. ہمارا پروگرام ہے کہ ہم نیکسٹ انشاءاللہ اسی طرح بائی روڈ ہم سندھ جائیں گے. انشاءاللہ ہم سندھ جائیں گے. سندھ میں جا کے اس طرح سندھ کے بھی پوری ہم اپنے یہاں سے اپنے بھائی سارے اکٹھے ہو کر جائیں گے اور وہاں پر بھی اپنی پوری لیڈرشپ کو, ہمارے پارلیمنٹرین ٹکٹ ہولڈرز کو بلائیں گے, وہاں پہ بھی لائے عمل بنائیں گے. بلوچستان بھی جائیں گے. ساتھ ساتھ میں ایک آخری بات کرتا ہوں آپ کے توسط سے, دیکھیں ہم سیاستدان ہیں نا, سیاسی پارٹیاں ہیں نا, سب یہی کہتے ہیں نا, آؤ میرے صوبے میں مل کے جلسے کرو, جو جہاں پہ کرنا ہے کرو, سب مل کے کرو, مجھے بھی اجازت دے دو. پھر پتہ چلے گا کہ عوام کہاں کھڑی ہے. اگر تم لوگوں کی ہمت ہے, اگر تم واقعی جمہوری ہو, سیاسی ہو, تو آؤ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں میرے صوبے میں ساری پارٹیاں اکٹھی ہو کے جلسہ کرو. میں آپ کو فیسیلیٹیٹ کروں گا. اور مجھے فیسیلیٹیٹ بھی نہ کرو آپ, مجھے صرف جلسے کی ایک NOC دے دو جس شہر میں مانگو. پہلی NOC میں لاہور مانگ رہا ہوں. مریم نواز سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایک جمہوری خاتون کہتی ہیں, آپ میری اس ریکویسٹ کو مانیں اور آپ مجھے لاہور میں, خیر مینار پاکستان پہ آپ کی ٹانگیں کام جاتی ہیں یا کام پہ ٹانگ جاتی ہیں, کیا بولتے ہیں اس کو, جو بھی, تو میں یہ کہوں گا کہیں پر بھی دے دو, کہیں پر بھی دے دو, اجازت دے دو. میں تمہیں بتاؤں گا اور میں تم سے یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ میں پختونخوا سے لوگوں کو بھی لے کے نہیں آؤں گا. وہ تو مجھے مجبور لانا پڑتا ہے, آپ راستے بند کرتے ہو تو مجھے لانا پڑتا ہے. پختونخوا سے لوگوں کو بھی نہیں لاؤں گا. یہیں پہ جلسہ ہوگا اور جس ضلع میں جلسہ ہوگا میرا یہ بھی وعدہ ہے اس ضلع کے علاوہ بھی لوگوں کو نہیں بلاؤں گا. اب تو ہمت کر لو, ہمت کر لو. عمران خان کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے, کوئی گھبرائے ہوئے ہو تم لوگ. مزید حالات حاضرہ سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل آئی پوائنٹ TV کو سبسکرائب کریں.